لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی، اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو، انہیں دا چاہ کریو۔ فرمایا یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم، ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو پتر، یہ اتنے لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جنم سے سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا۔ میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا۔ میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے حضرت، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور تھو پھڑی، لیکن دنیا دیوانی ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے ہیں۔ میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا، میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ، اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے۔ میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا ملی کی ہوئے، وہ پتر آج بڑی درد ہوں رہی ہے تو کم نہیں ہوئی، تو میں کہ چلو لیٹنی ہے تو درد کٹ دیے، گولی کھا دیے، میں باری چک لیں اور میں باری ڈہ پڑا۔ امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے، کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے؟ میں نے عرض کرنا حافظ قرآن تے لوکاں لئی ہیں، تہاڈا تے میں نوکر باری پھیر لی۔ پھر میں حضرت پانڈیا نو ڈہ پڑا۔ میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی امی کو آٹا گوندھ کے دیا ہے۔ میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تے کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی، لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی لی۔ پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھمیں وکے نہ وکے، تو پھک بھی بیچن جائے گا تیری فک بھی وکے گی۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں۔ اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی۔ جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی ہے، کوئی کام پھنسیا، کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے۔ میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں، سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے۔ میں نے جلیبیاں لینی، میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس، جا کے میں نے جلیبی رکھنی، کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا۔ تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے، سانو پوچھو جنہاں دے انکان ترس دے نے اس کی کیا پن کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کھا۔ آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی، آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا، اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی۔ وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا تھا، مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا۔ اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں۔ کدی غصہ نہ کریے پتر، سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے، ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ کی۔ جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے مانے نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے، انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا، حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک۔ لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا، اوے سلیمان، وہ ایک ہی تھا، لیکن وہ چلا گیا۔ تو میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا، اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ترستے ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے، اوے سلیمان۔ تو میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا، میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی بسامنے تے لے کے آئے آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چھپ۔ پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی آئے، میں حضرت کھول کے تھے ایک پیش کرن ایک کھانی سواد نہیں ہے دے ایک اور، حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے،
اور پھر رو کے دعا کرنی، یا اللہ مینو خوش کردہ ہے تو ہن خوش رکھی، میرا منہ میٹھا کردہ ہے تو ہے منہ میٹھا رکھی۔ صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں، راجرہ سجدہ نو ویکھو دعاواں لگو، لیکن پتر یاد رکھیو جڑا گھروں بھکھا باہروں بھی بھکھا۔ جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے گی، تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کام آنی ہے۔ اے جدوں میں نکلیں اے دعاواں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا۔ میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے، ہمیشہ مار دیا نے، ظاہر لاڈلی اولاد تھی، کلا کلا پتر تھا، بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا، اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا۔ میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے، پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی، کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا۔ پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی، لیکن انہوں نے اجازت دے دی، پھر مان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک، تو باقی تو پڑھ جا کے۔ میں لاہور آ گیا، والد صاحب آبنا میں ملازم تھے، پیچھے بہت کچھ ہوا، 2 بار کھمبے سے گرے، یہ باغی ٹوٹا ہوا تھا، یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا۔ اس لیے تم اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے، تمہیں اس کی مزدوری بول گئی؟ پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ، لیکن پھر متر کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے سٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کے۔ یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے گا۔ بھئی ہم نے ہی آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے جی، کوئی وچ ابو بھی آ گئے، کوئی وچ بھیڑاں بھی آ گئی ہیں، کوئی وچ بھرا بھی آ گئے، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں۔ ہم نے ہی آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کارا، ابو لو پاویں مر جا، بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا، تے بھین لو رستے چ تینوں پاویں کو گولی مار چھڑے۔ ہم نے ہی آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی ہے، ہم نے ہی آپ کو بتایا۔ کوئی کہندا نہیں پتکارا، ہن قاری صاحب پہ غصہ کرنے میرا کی قصور ہے؟ ہم نے ہی بتایا آپ کو پتر، ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا۔ اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں، پہلا مغرب سے عشاء کے بعد 2 ہیں، کم پیش مجھے 12 لگ جائیں، 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے، اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم و پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا۔ جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں، میں جانا آ گئے ہیں چل ٹھیک ہے، جا کے تے اپنی منجی تے لیٹ جا۔ ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان انج پاویں معافی لب جائے لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لبنی، پکے لتر تیرے۔ میں نے ایک دن عرض کی میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4، تسی کیوں نہیں سوندے ہے؟ انہوں کہنے لگے چلے آ جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے؟ لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے، کوئی کہندا نہیں، ہم نے خود ہی آپ کو سنا ہے کہ صرف امی نوں پیار ہے، ابو نوں تے تیرے نال پیار ہوئے۔ اللہ پتر یہ جتنے ہم بیٹھے ہو نا یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں، یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑم والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے۔ یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہوئے ایک ہی ہو گیا، لیکن تب تک اکثر و پیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کم و پیش 6 7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے تھے تو ابو جی اٹھ گئے، میں نے پوچھا میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے کو انگوٹھا لانا ہے جا کے، تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں،
کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا. میں نے نہیں میں ابو جی چلتا ہوں. میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے, ہاتھ دھوئے, موٹر سائیکل نکالا, ابو جی پیچھے بیٹھے, ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے. اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ. میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں اور دھونے کی کوئی عادت نہیں, ٹیشو سے صاف کریں, آئیں لگ جائے گا. میں حضرت نیچے گیا, میں نے کیئر کا لوشن خریدا, 32 روپے کا میرے خیال سے آیا. میں واپس آیا, میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں. تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہیں. میں نے حیران ہو کے پوچھا, میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئی. پتر بڑا دھیان کریو انہاں دا, بڑا لحاظ کریو انہاں نال, بڑا پیار کریو. اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے, لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. پھر ماڑے رشتہ داراں دا دھیان رکھیو. پھر یہی بیٹا سا. لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں. جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں, جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے. میں آخری بات اور بات ختم پھر انشاءاللہ کبھی, کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے. پھر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. پوچھا وہ, کہا میں یتیم, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں بہن نہیں, گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں, اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے, وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے. اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی تھے, ساڑھے انداز بدل جاندے ہیں جی. رشتہ دار بدل لیں گے, یار دوست چھوڑ دیں گے, پنڈ چھوڑ دیں گے, محلہ چھوڑ جی میرا سٹیٹس نہیں. تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا, ہوں بھی ٹٹی کرنا ہے. کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا مینوں کی بدلے ہے مسئلہ. پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا, ہوں بھی تو پیشاب. پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا, اب بھی تھوک ہی ہے. کیا اب تو کو سونا نکالتا ہے اندر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے یار. 4 پیسے آگے چلے یار, ہل کے کھا, کیوں کلے کھان لگا ہے؟ تو کنی دیر کھا لیں گا کلیان قریب تینوں ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا ہے, تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر. تو جی سارے رلا کے کھلائیں گا, میں لکھ کے تھلے سائن کراں گا, جی ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی. یہ تو وکری بات ہے, سمجھ ہی نہیں آتی کسی. یہ کو 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے, مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی, میں ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا. انہوں نے کہا وہ نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہوئی. میں نے ٹیسٹ کرائے, فیٹی لیور آ گیا جی. انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ نہیں کھانا, اور 7 دوائیاں بھی کافی لکھ دی. میں گڈی آیا تو میں آ کے نا میں یا اللہ ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا تھا. لگتا تو ناراض ہو گیا میرے, لگا اپنی نعمتاں میرے تے بند کریں. جڑیاں یاد سن وہ بھی منیاں, جڑیاں نہیں یاد سن وہ بھی منیاں, اور معافی منگی یا اللہ بند نہ کریے. مولوی بندہ ہوا جی سارا کچھ بند ہو گیا تو میرا کی بنے گا؟ حضرت صاحب 1 ہفتہ میں نے نہ دوائی کھائی, لیکن اس مالک اگے اور ترلے ودائے یا اللہ بند نہ کرے. نعمتاں تیریاں, ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا؟ تیریاں نعمتاں نے بند بھی تو ہی کرے گا. یہ مطلب ہے ڈاکٹر نشانہ ہے بند تو ہی کر رہے. اللہ جڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر.
گوشت نہیں کھانا، دیسی گھیو نہیں کھانا، کھانا پھر کی؟ میں ایک ہفتہ درسا مالا کگے روندا رہے۔ ہفتے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب دا آپ پہ فون آیا، من کہنا حضرت آپ آئے نہیں، ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ آئے۔ میں گیا، منو ویک کے کہنا لگا صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا ہے۔ میں کیوں؟ کہنے لگے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہو گئے۔ ایسا کلیاں کنی دیر کھا لواں گے، ہن قریب انہیں بند کر چھڑنا ہے۔ تو جے رل کھاؤ گے جے آخری ساتھ تک کھاؤ گے، وہ کدی کسی دا بند نہیں کرتا۔ دیکھو نا، بند تو تاں کرے کہ انہیں آپ پہ کھانا ہے یا اپنی اولاد نو کھوانا ہے، وہ آپ پہ کھان تو پاک اولاد تو پاک، پھر کیوں بند کردا ہے؟ بند ادو ہی کردا ہے جدو اسی کلیاں کھانے ہیں۔ وہ کہا جب تک اللہ کے رسول موجود تھے روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رو پڑے، وہ بھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا اور ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ بڑا صاحب دھیان کریو، بڑا دھیان کریو اور بڑا دھیان کریو۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو، ان کی یہ نکاح کی تقریب سعید ہے، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے، اللہ زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خوب محبتیں پیدا کرے، اور اللہ ان جوڑوں کو مثالی جوڑے بنائے، اور یہ تہجد گزار جوڑے ہوں، اور پھر اللہ انہوں پہلا پہلا پتر دے، تو یہ پھر انہوں عالم دین بنانا رسا ہے، یہ پھر ان کو عالم دین بنائے۔ دیکھو یہ سی تے ایہی دعا دینی، کیونکہ رسا بھی دو مولوی آپ مہنگی کڑی بن کے تے برینڈ دی ویس کوٹ پا کے تے جیب 15 پرو میکس رکھ کے تے بٹوا پیسے نہ پار کے آئے گا، پھر کسی دی خوش آمد نہیں ہو رہی ہے، مزہ ہی گل دا پھر ہونا ہے۔ میں اسے لیے تنوں منع کر چھڑے، میں اپنا بٹوا پار کے لے کے کروں آیا ہوں، پھر مجھے کسی کا کیا ڈر ہے؟ اور اللہ سلامت رکھے، اے گجر پتر آمانی حضرت علی پاک دا تے چمڑی جو ڈر ونجی نکل گیا، چمڑی جو ڈر ونجی کوئی نہیں ہے، پھر دین بیان ہوتا ہے۔ اللہ تینوں پہلا پتر دے پتر تو دا نام پھر محمد تے علی رکھنا۔ میں دعا دے رہے ہیں، دعویٰ کوئی نہیں کر رہے بھائی، ایویں میرے کانم روڈن پڑ تے پھر بنانا نو عالم دین ہے۔ انہوں کہنا پترا لینڈ کروزر لے کے دواں گا تے بہ کے چک پھٹے دینے نے کوری پھڑ کے، وما علینا الا البلاغ المبین۔